پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی شکل میں، لیبارٹری ٹیسٹ کی شکل میں، لیب کے قیام کی شکل میں، وہ تمام سہولتیں حکومت پنجاب نے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے دی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جو آرڈیننس ہمارا آیا ہے، ہمارا آرڈیننس پہلے بھی موجود ہے جسے ہم پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 1977 کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 1 ماہ کے دوران اس حوالے سے کتنی ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا ہے، ان کا مال ضبط کیا ہے، اور ضبط کرنے کے بعد وہ پبلک میں اس کو اسی ریٹ پر جو کہ ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفائیڈ ریٹ ہوتا ہے، اس نوٹیفائیڈ ریٹ کے اوپر جو کانفسکیٹ سٹاک کیا ہوا ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم نے 22 جنوری سے لے کر اور 22 اپریل تک کے جو میرے پاس فگر ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، پرائس کنٹرول کو۔ تو اس میں جو چینی ہے وہ 16,031 ٹن چینی کو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت کے تقریباً 1121.78 ملین بنتی ہے۔ اسی طرح آٹا 718.4 ٹن ضبط کیا گیا، جس کی مالیت 28.9 بنتی ہے۔ 718.4 ٹن پکڑا گیا۔ اس طرح وناسپتی گھی جو ہے وہ 1817.16 ٹن جو ہے وہ ضبط کیا گیا، اور جس کی مالیت 327.37 ملین بنتی ہے۔ اسی طرح چاول، سرخ مرچ، گندم، دالیں، ان کو بھی پکڑا گیا، جن کی مالیت جو ہے وہ 1440.14 ملین بنتی ہے۔ اگر مجموعی طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی مالیت 2920.14 2914.14 آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 بلین روپیز کی جو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2920.14 ملین کی ٹوٹل ہم نے ان کی کوانٹٹی کو پکڑا، اور مارکیٹ میں اس کے بعد متعلقہ ایڈمنسٹریشن، متعلقہ ڈسٹرکٹ نے اس کو فروخت کر دیا جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق۔ اب یہ ذخیرہ اندوزی کے جو معاملات ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے لیے جو آلریڈی ہمارا ایکٹ تھا اس کو تبدیلی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے جو پروڈکٹ اس کے اندر موجود نہیں تھی ان پروڈکٹ کو بھی ایڈ کیا گیا، اور جو اس کے اندر نئی پروڈکٹ کو ایڈ کیا گیا ہے جن کی تعداد 6 بنتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی آگے چل کر بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس کے سیلینٹ فیچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس آرڈیننس کے اندر ہے کیا۔ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اپنی کارروائی شروع کر دی، اور اس آرڈیننس کے اندر موجود ہے کہ 3 سال اس کو سزا ہوگی جو ناقابل ضمانت ہے۔ اس کی ذخیرہ اندوزی کی تمام اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا، ان کی مالیت کا 50% جرمانہ ہوگا، جتنی بھی مالیت کی ہے۔ آگے اس کے اوپر تھوڑی سی مالیت کا جرمانہ ہوتا تھا، لوگ جا کے چھڑوا لیتے تھے اور پھر اس کو جا کے اس سے زیادہ ریٹ پر بیچ دیا جاتا تھا۔ تمام اضلاع کے ڈی سی کسی بھی جگہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مار سکیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کے کیس میں اسپیشل مجسٹریٹ 30 دن کے اندر فیصلہ سنانے کے انہیں کہا گیا ہے۔
پابند کیا گیا ہے. سزا کے خلاف 30 دن کے اندر سیشن جج کی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ان کے لیے. ذخیرہ اندوزی کیس میں ضبط شدہ مال ڈپٹی کمشنر نیلام کرنے کے مجاز ہوں گے. نیلامی سے حاصل شدہ رقم منافع بخش بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی. یہ آرڈیننس کا حصہ ہے. میں سر یہ 2 ماہ کی ہے. میں آگے جا کے غلط بیانی کرنے والے ڈیلر سٹاکسٹ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آٹا، چینی، گھی، دالوں سمیت 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی پر یہ آرڈیننس لاگو ہوتا ہے. مجموعی طور پر 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف آرڈیننس کا اطلاق ہوگا. بچوں کا دودھ، خوردنی تیل، فروٹ، جوسز ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، انڈے ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. مسالہ جات سبزیاں، کیروسین آئل، ماچس، کوئلہ، کیمیکل، فرٹیلائزر ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پولٹری فوڈ، سیمنٹ، اس طرح کاٹن کے بیج، کاسٹک سوڈا ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پیسٹیسائڈ، گندم کا آٹا، یہ نئی چیزیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. گندم پہلے نہیں تھی، گندم کا آٹا اس کو شامل کیا گیا ہے. سرجیکل گلوز، فیس ماسک، N95 ماسک، سینیٹائزر، سرفیس کلیننگ پروڈکٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی گئی ہیں، کاسٹک سوڈا وغیرہ. بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں اپنی چیزوں کو سٹاک کر رہے ہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اپنے تمام اضلاع کے اندر میپنگ کی ہے کہ کس کے پاس کتنی تعداد کے اندر کون سی چیز پڑی ہوئی ہے. وہ تمام ڈیٹا اب ہمارے پاس موجود ہے. ہم ذخیرہ اندوز اس کو کہیں گے جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر نہیں کرے گا. جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر کر دے گا وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے. ہر کسی کو اپنی اشیاء جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے سائڈ پر ایک گوڈاؤن بنایا ہوا ہے، وہاں پر اپنی اشیاء کو رکھا ہوا ہے اور وہ بتا نہیں رہا اور وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہو اور اس کے بعد وہ اپنی چیز اپنی مرضی کے مطابق اپنی قیمت پر فروخت کرے. ایسا نہیں کرنے دیں گے. ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی تو اس آرڈیننس کے تحت اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. کوئی لحاظ نہیں ہوگا. یہ اس وقت قوم کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر مشکل ترین حالات ہیں. اگر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسے کماؤں گا، قطعاً اسے نہیں کمانے دیے جائیں گے. اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس مقصد کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے. اور میں تمام ایڈمنسٹریشن کو پنجاب کی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان تمام ڈیٹا کو اکٹھا کیا اور اب اس کے بعد مارکیٹ کے اندر پرائز کو ریگولیٹ کرنا، سٹیبلٹی لے کر آنا، سسٹینیبلٹی لے کر آنا، وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور کسی صورت میں بھی عوام کا اتصال نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز کرونا سے پہلے 20 روپے کی تھی تو اب کوئی اس کو 1000 روپے کی بیچنی شروع کر دے. نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. پوری ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں گے. شکریہ.
ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اب کاروبار کھولا جائے، اس پر کہاں تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے؟ حکومت کے پاس کیا کنکریٹ پرپوزلس ہیں؟ کیونکہ رمضان پرسوں پہلا روزہ ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے آپ جاتے ہیں مارکیٹس کھولنے کے لیے تو کیا کنکریٹ آپ کے پاس پرپوزلس ہیں؟ کس طریقے سے مارکیٹیں کھولیں گے اور میکسیمم رسک کو جو ہے اسے کس طرح منیمائز کریں گے؟ خیر صاحب، ریکویسٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ایک دہاڑی دار آدمی کے لیے جو سوچتے ہیں، جو ایک مزدور طبقے کے لیے سوچتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان جتنا ان کے دل میں ان کے لیے درد ہے، جس لحاظ سے وہ ان تمام چیزوں کو، ایک معاشی معاملات کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا اور کرونا کے خلاف جو فائٹ ہے اس کے لیے بھی حفاظتی تدابیر کو لاگو کرنا، وہ ہم سائیڈ بائی سائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان کی کوشش ہے، چیف منسٹر پنجاب کی کوشش ہے کہ لو رسک انڈسٹری، جہاں پر رسک کم سے کم ہے کرونا پھیلنے کا، اس انڈسٹری کو کھولا جائے، اور جہاں پر رسک زیادہ ہے اس کو نہ کھولا جائے۔ اس کے لیے فرسٹ فیز میں جو ہم نے انڈسٹری کھولی ہے تاکہ لوگ اپنے روزگار کی طرف چل پڑیں، اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے جو اپنے ایس او پیز دیے ہیں ان ایس او پیز کے مطابق فیکٹریاں اگر کھل رہی ہیں تو ان کو فالو بھی کر رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ٹریڈر کی طرف جو آپ کا سوال ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب نے اپنے 18 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ معاف کیا ہے۔ اس میں پی آر اے جو پنجاب ریونیو اتھارٹی کا 2.4 بلین کا ٹیکس ختم کیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے ذریعے جو 10 بلین کا ٹیکس آتا تھا وہ ختم کیا ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ذریعے جو ہم نے 3.3 بلین کے ٹیکس کو ختم کیا ہے۔ اسی طرح انرجی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے 2.3 بلین کا جو ٹیکس آتا تھا اس کو ختم کیا ہے کرونا کی وجہ سے، تاکہ ریلیف دیا جائے لوگوں کو، چھوٹے تاجروں کو اور دوسروں کو۔ اب جہاں تک رمضان المبارک کے اندر دکانیں کھولنے کا تعلق ہے، اس بارے میں کل بھی ہماری میٹنگ ہو چکی۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم شام تک لاہے عمل بنائیں گے کہ کس طرح سے رمضان المبارک کے اندر دکانوں کو کھولنا ہے، ان کا کیا شیڈیول بنانا ہے، انہیں ویکلی کرنا ہے، ان کی ٹائمنگ کس طرح سے کرنا ہے۔ تقریباً تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر میں نے میٹنگز کی ہیں، اور وہ تمام سفارشات جو تاجر طبقے کی طرف سے، چیمبر آف کامرس کی طرف سے اور ٹریڈر کی طرف سے آئی ہیں، وہ چیف منسٹر صاحب کو پیش کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے مطابق جو ہماری سب کمیٹی کیبنٹ کی ہے اس کے اندر ڈسکس کر کے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ رمضان المبارک کے اندر جو ٹائمنگ ہے اس کو کس طرح سے، اس میں کپڑے کی دکانیں بھی ہیں، اس میں درزی کی دکانیں بھی ہیں، اس میں باقی بھی دوسری بھی چھوٹے ٹریڈرز کی بھی دکانیں ہیں، اس میں جو مین ہول سیلر ہیں ان کی دکانیں بھی ہیں، اس میں شو روم والے بھی ہیں، اس میں تمام طبقہ فکر جو میرے سے مل کر گئے ہیں، تمام ٹریڈرز، ان کی سفارشات میں نے آگے پہنچا دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج رات کو یا کل اس کے بارے میں، اسپیشلی رمضان المبارک کے بارے میں جو شیڈیول ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ خاص طور پہ پنجاب کی بات کریں تو روزانہ کی بنیادوں پر کیسز انتہائی خوفناک طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر رمضان میں جس طرح آپ چیزوں کو کھولنے جا رہے ہیں، پہلے مساجد کو کھولنے کی بات ہوئی، اب ڈاکٹرز کی طرف سے کل بھی اسٹارٹ کیا گیا کہ اس طرح نہ کھولا جائے جس طرح کھول رہے ہیں۔ ہیلتھ سسٹم پہ اگر برڈن بنتا ہے تو اس کے بعد کون ان سب چیزوں کی ذمہ داری ہے؟ میں جو آپ نے بات کی ہے میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم پبلک کو بھی ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، اشتہارات کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، حکومتی لیول پہ بھی، پرائم منسٹر خود ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہیں
کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کی حفاظتی تدابیر ہی ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. اب ہم ناکے لگانے کی بات آتی ہے تو 204 ناکے تھے جو ہم نے لگائے. اس کے بعد پھر پبلک کی طرف سے آیا جی ناکوں پر شاید کوئی ہمارے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں کم کریں. ہم نے کم کر دیے. ہم نے کوشش کی کہ پبلک کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے اب اگر کوئی بندہ گھر سے گاڑی پہ نکل کے تفریح کے حوالے سے، مارکیٹیں تو بند ہیں، تفریح کے حوالے سے نکلا تھا تو میرا خیال ہے اسے اپنے بچوں کے لیے خود بھی سوچنا چاہیے کوئی دوسروں کے لیے کتنی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر جایا جائے. 216 پوائنٹ پنجاب کے اندر ہیں جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. 216 جہاں پر ہم نے کیا ہوا. اب 216 جو پوائنٹس ہیں ان کا بندوبست کرنا، راشن کا بندوبست کرنا، نفری لگانا، تمام معاملات کو کرنا، ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا، لیبارٹری کی کیپیسٹی بڑھانا. پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اپنی ٹیسٹ کی کیپیسٹی پورے پاکستان سے زیادہ کی ہوئی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے لیب بھی بنائی ہیں، ہم نے سارے معاملات کیے ہیں. اور ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بھی آپ نے دیکھے کہ کس کی جگہ پر بنائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تعداد ہے آپ نے بتائی ہے وہ میرے سامنے ساری موجود ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کی ٹراجیکٹری جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہی ہے. ابھی سخت وقت جو ہے وہ مئی والا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. لہٰذا اس میں حفاظتی تدابیر جو ہیں اس کے اوپر پبلک کو چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں حکومت پنجاب کی طرف سے، پلیز جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آ رہی ہیں آپ مہربانی کر کے ان کے اوپر عمل کریں. اپنے کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اپنے پاکستان کو بھی بچائیں، اپنی سوسائٹی کو بھی بچائیں. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم لاہور. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں پر آج جو مشکل ترین حالات ہیں، مشکل ترین حالات میں کسی نے ذخیرہ اندوزی کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہم نے آرڈیننس لانا وہ بھی لے کر آئے، اس پر بھی بات کر رہے ہیں. اور جو بھی اپنی اشیاء کو ڈکلیئر کرے گا وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہوگا. گندم کا اور آٹا